نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے سوال کریں من خلق السماوات والارض کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ ہی نے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے للہ ما فی السماوات والارض اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے ان اللہ هو الغنی الحمید بے شک اللہ غنی ہے تعریفوں والا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ اور اگر بے شک جو کچھ زمین میں درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ اور دریا سیاہی ہو جائیں اس کی مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ پھر اس کے بعد 7 دریا اور شامل کر لیے جائیں ما نفدت کلمات اللہ نہیں پورے ہو سکتے اللہ کے کلمے ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ تمہارا پیدا کرنا اور اٹھانا نہیں ہے مگر ایک جان کی طرح ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ تعالی سننے والا دیکھنے والا ہے الم تر ان اللہ کیا آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ تعالی یولج اللیل فی النہار داخل کرتا ہے رات کو دن میں وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور اسی نے مسخر کیا سورج اور چاند کو كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى سب چلتے ہیں ایک وقت مقررہ تک کے لیے وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور بے شک اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس کے ساتھ خبر رکھنے والا ہے
ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ کی ذات وہی حق ہے، یعنی وہی معبود بر حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور بے شک جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے علاوہ سب باطل ہے، یعنی معبودان باطل ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی بلند ہے، وہی بڑا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ لقمان کا تیسرا رکوع آیت نمبر 25 سے لے کر 30 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر عقلی دلیل ارشاد فرمائی۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے، اور ظاہری اور باطنی نعمتیں بھی اللہ ہی نے دی ہیں۔ پھر ساتھ منکرین پر شکوہ کیا، بغیر علم اور ہدایت اور کتاب کے اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں باپ دادا کی بات کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، حالانکہ یہ نہیں دیکھتے اگر شیطان نے ان کو پھٹکا دیا تو ہمیں تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا تھا کہ جو اللہ کے لیے فرما بردار ہو جائے اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے تو وہ تو کامیاب ہو گیا۔ آج کے سبق میں دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم، یعنی وہ دلیل عقلی جس کا منکر انکار ہی نہ کر سکے، کافر مشرک بے شک ہو لیکن اس دلیل کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس دلیل میں انداز یہ ہوتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں، وہ جو منکر ہیں، وہ جو مشرک ہیں یا کافر ہیں، ان سے آپ پوچھیں اور پھر ان کا جواب سنیں کہ ان سے یہ پوچھیں آسمانوں کا خالق کون ہے، زمین کا خالق کون ہے، تو وہ کافر مشرک بھی کہیں گے کہ خالق تو اللہ ہی ہے۔ یعنی یہ وہ دلیل ہے جس کو منکر بھی ماننے سے انکار نہیں کرتا، اگرچہ اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتا، اس میں شرک کرتا ہے، لیکن اس دلیل کو ماننے پر وہ بھی مجبور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اتنی واضح دلیل ہے جس کو تم بھی مانتے ہو، ارے تمہاری دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ عبادت کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یقیناً وہ کہیں گے کہ اللہ ہی نے۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، پھر ان کے جواب کے بعد آپ فرمائیں پھر سب تعریفیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اگر خالق اللہ ہے، پھر مالک اللہ ہے، پھر رازق اللہ ہے، پھر محیی اللہ ہے، پھر ممیت اللہ ہے، صحت دینے والا، رزق دینے والا، ہنسانے والا، رلانے والا، اولاد دینے والا، لینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، حکومت دینے والا، فقر دینے والا، تخت دینے والا، تختے پہ لٹکانے والا، سب کچھ کرنے والا پھر کون ہے؟ اللہ۔ الحمدللہ، سب تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے جانتے نہیں ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کس کا ہے جی؟ اللہ۔ اللہ ہی کا ہے سارے کا سارا۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالی غنی ہے،
تعریفوں والا ہے، تم محتاج ہو، وہ تمہارا محتاج نہیں۔ وہ تو غنی ہے۔ اگر ساری کائنات نہ مانے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی غنی ہے، اس کی تو غنا اور اس کی تمنگری میں کوئی فرق نہیں آئے گا، مسئلہ تمہارا ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور کتنی ہیں قدرتیں، سنیے جی اگلی آیت میں ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اگر بے شک زمین میں جو کچھ ہے درخت، ان سارے درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں، سب کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کائنات میں کتنے درخت ہیں، وہ جنگلات بھرے ہوئی ہیں۔ فرمایا اگر ان سارے درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں، والبحر یمدہ، اور دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان کی سیاں بنا دی جائیں، من بعدہ سبعۃ ابحر، چونکہ قلم کی بنسبت سیاہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لیے آگے سیاہی کا ذکر اللہ نے کیا، پھر 7 سمندر اور شامل کر لیے جائیں۔ حسین فرماتے ہیں حسر کے لیے نہیں کہ یعنی 7 ہیں اور 8 ہو جائیں تو پھر نہیں، مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیاہی بنا لی جائے۔ فرمائے ساری کائنات میں جتنے سمندر اور پانی موجود ہیں اتنے اور بھی ملا لیے جائیں، اور ملا لیے جائیں، اور ملا لیے جائیں، پھر لکھنے والے لکھنا شروع کر دیں، اللہ فرماتے ہیں یہ سیاہیاں تو ختم ہو جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تمہارے رب کے کلمے پھر بھی پورے نہ ہو سکیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ما نفدت کلمات اللہ۔ اور سورۃ الکہف میں بھی اسی طرح فرمایا، سورہ کہف میں قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر یہ سمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سیاہیاں بن جائیں اور پھر ہم اتنے سمندر اور بھی شامل کر لیں، یہ سیاہیاں تو مٹ جائیں اور ختم ہو جائیں، اللہ کے کلمات ختم ہونے پر نہ آئیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا۔ اللہ کے کلمات چونکہ اللہ نے کلمہ کن سے بنایا، ان کلمہ کون سا ہے؟ سورہ یاسین کے آخر میں کیا فرمایا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یہ ایک کلمہ ہے، ہو جا ہو گیا، کن کہا آسمان بن گیا، کن کہا زمین بن گئی، کن کہا ندی نالے رواں دواں ہو گئے، کن کہا فصلیں اگ پڑیں، کن کہا انسان بنے، کن کہا حیوان بنے، کن کہا چرند پرند بن گئے، کن کہا آگ بن گئی، کن کہا مٹی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کن کہتا گیا اور کائنات بنتی چلی گئی، وہ چیزیں جو میرے علم میں ہیں وہ بھی بنی، اور وہ چیزیں جو ابھی میرے علم میں بھی نہیں ہیں وہ بنی ہیں، جو کائنات کا کوئی فرد نہیں جانتا، اللہ کے امر کے آگے ساری چیزیں مجبور ہیں، اس لیے ساری کائنات گننا شروع کر دے کون کون سے کیا کیا بنا ہے، اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں مٹ جاؤ گے، میری نعمتوں اور کلمات کو تم گن نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ اور تم کہتے ہو جناب دوبارہ اللہ کیسا زندہ کرے گا جی، ہم جب مر جائیں گے۔ او اللہ کے بندو اتنا تو سوچو، جو اللہ کن کہہ کے ساری کائنات بنا سکتا ہے، جو اللہ کن کہہ کر ساری کائنات بنا سکتا ہے، ارفع اعلی شان تیری، ارفع اعلی شان تیری، کن فیکون ہے بات تیری، ارفع اعلی شان تیری اور کن فیکون ہے۔ اور ایک اور شاعر کہتا ہے تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو، تیری شان جل جلالہ، تو ملا قریب رگے گلو، تیری شان جل جلالہ، یہ زمیں بنی وہ فلک بنی، یہ بشر بنے وہ ملک بنے، تیرے حکم میں کن کا ظہور ہے، تیری شان جل جلالہ، یہ زمیں بنی وہ فلک بنے، یہ بشر بنے وہ ملک بنے، تیرے حکم میں کن کا ظہور ہے، تیری شان جل جلالہ۔
اللہ فرماتے ہیں ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا اٹھانا یہ میرے لیے کوئی مثال نہیں، کوئی مشکل نہیں، الا کنفس واحدہ، جیسا کہ ایک جان کو پیدا کرنا، جیسے ایک جان، ایک بچہ پیدا ہو گیا، ایک جانور پیدا ہو گیا، کوئی ایک چیز پیدا ہو گئی، جیسے ایک ذات کو پیدا کرنا، ایک جان کو پیدا کرنا میرے کے لیے مشکل نہیں، ایسی اسی کن کے ساتھ ساری کائنات کو اٹھا دینا بھی میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے، ہر ایک کی فریادوں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ، سب کے حالات کو دیکھنے اور جاننے والا کون ہے؟ اللہ، اور دلیل، الم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ کی ذات تو ہے نا، یولج اللیل فی النہار، جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، کبھی دن بڑے ہو رہے ہیں، کبھی راتیں لمبی ہو رہی ہیں، کرنے والا کون ہے؟ اللہ، وسخر الشمس والقمر، اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، کبھی ایک سیکنڈ بھی لیٹ نہیں ہوتے، منٹ تو بڑے دور کی بات ہے، اپنے وقت پر طلوع ہوتے ہیں، اپنے وقت پر غروب ہوتے ہیں، کل یجری الی اجل مسمی، سنو لوگو یہ سب چلتے ہیں ایک وقت مقررہ تک کے لیے، ایک وقت آئے گا سورج بھی ٹوٹ جائے گا، چاند ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے، وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اس کی بھی خبر رکھنے والا ہے۔ بے شک کیا مطلب؟ ایک سیکنڈ سورج چاند کو جو اللہ آگے پیچھے نہیں ہونے دیتا، ایک ایک سیکنڈ کا جس اللہ تعالیٰ نے دھیان رکھا ہوا ہے، تیری حرکتوں کو بھی وہ جانتا ہے، تیرے چلنے پھرنے کو بھی وہ جانتا ہے، تجھ سے بھی وہ غافل کوئی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اتنے دلائل سن لیے تم نے، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، ذالک بان اللہ هو الحق، معبود برحق صرف کون ہے؟ اللہ، سجدوں کے لائق، پکار کے لائق، تیری عاجزیوں کے لائق، تیری فریادوں کے لائق، بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، معبود برحق ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اللہ کے علاوہ جن کو وہ پکارتے ہیں سب معبودان باطلہ ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی پکار جائز نہیں، پکار کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے تو صرف اللہ کے آگے کرنا ہے، ہاتھ پھیلانا ہے تو صرف اسی اللہ کے آگے، نماز پڑھنی ہے تو صرف اللہ ہی کی نماز پڑھنی ہے، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، بے شک بلندیوں والی ذات بھی اللہ کی ہے اور بڑائیوں والی ذات بھی اللہ، اللہ تعالیٰ میں اپنی ذات و صفات پر یقین کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد